عليه وسلم ما تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلا وما تزوجها لمالها لم يزد الله إلا فقرا إلى آخره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم گرامی فلسطینی کرام، اس وقت میرا موجود فن ہمارے معاشرے کا وہ ناظور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور کتنی ہی جذباتوں کو مسل کر رکھ دیا ہے. یہ وہ بیماری ہے جسے آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں. میں نے خطبہ کے بعد ایک حدیث شریف پڑھی ہے جس میں حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو رب ذوالجلال ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دیں گے، اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا تو اس کو فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا. اسلام کے پاسبانوں، آج ہندوستان کے اندر خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناظور بن گیا ہے جو ابن ہتھیار سے بھی زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے. اس منحوس جہیز کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں روزمرہ افراد کی رونق اظہار بن کر یہ سرخیاں چھپتی ہے کہ فلاں شوہر نے اپنے سسرال والوں سے بائک نہ ملنے پر اپنی نئی نویلی دلہن کو دلا دیا، فلاں شخص نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا. عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد کام پر ہے خیرات دیکھیے. پیارے دوستو پیارے دوستو، افراد کی سرخیاں ابھی خیر کو نہیں کے بارے میں نظر آتی تھی، مگر افسوس صد افسوس کہ رفتہ رفتہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ وبا پھیل چکی ہے. جہیز کے لیے بھینٹ چلنے والی کہیں فاطمہ، کہیں رضیہ، کہیں شبنم و فرزانہ اسلامی شریعت کے نام لواز سے یہ کہہ کہ کاش ہماری اسلامی شریعت کتابوں اور واضحوں کے بجائے عمل میں آ جاتی. پیارے دوستو، اسلام کے نوجوانوں، عورت رب ذوالجلال کی جانب سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو رہنائی بخشی. اسی عورت کے دم سے نظارہ میں خوبصورتی پیدا ہوئی. اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف دہشت کو دور کیا. مگر تمام باتوں کے باوجود ظلم ستم کی تاریخ شاہد ہے کہ اس تارے پانی میں جتنے بھی مخالف برپا ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر صرف نازک پر ہی کیے گئے ہیں. مگر اس بے رحم سماج نے عورت کو جس نظر سے دیکھا ہے وہ نہایت قابل مذمت ہے. تاریخ عالم ان تمام وقاص سے پڑی ہے کہ کبھی دنیا والوں نے ماتم کر کے جنگلوں کے خاک چھاڑنے پر مجبور کیا، تو کبھی نمرود نے اپنی بیٹے کو ایمان لانے کی پاداش میں آگ میں ڈالا، تو کبھی عرب کے ساحل معاشرے نے لڑکیوں کی پیدائش کو اس قدر منحوس تصور کیا کہ ان کو پیدا ہوتے ہی زندہ دربار کر دیا جاتا تھا. پیارے دوستو، آج بھی ان معصوم دو فضاؤں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. جبر و تشدد کی خاکدار جھڑیاں ان کی راہ میں حائل ہے. آج بھی ان عورتوں کے اعمال کا خون کیا جا رہا ہے. غریب گھرانے کی بچیوں پر خدا کی زمین اپنی وساعت اور کشادگی کے باوجود تنگ ہو رہی ہے. ساری دنیا پر یہ بات روز رسم کی طرح آیا ہے کہ جس گھر میں لڑکی کی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے اسی وقت سے والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے. زندگی کا ہر ہر لمحہ سانپ بن کر ڈسنے لگتا ہے. ایک طرف لڑکی کی اٹھتی ہوئی جوانی ہوتی ہے تو دوسری طرف جن سے بھیڑیوں کی نگاہیں ہوتی ہے تو تیسری طرف پڑوسی کی چینی گولیاں ہوتی ہیں. والدین اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے جب کسی لڑکے کی تلاش میں نکلتے ہیں تو جہیز کے مطالبات ان کے ارادوں کو وہی مسمار کر دیتے ہیں. ارے جہیز کے ٹھیکیداروں، کان کھول کر سن لو، ذرا دیکھو سید الانبیاء تاجدار فتح احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا اپنے مصنون جس انداز
المؤمنین تھے. اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی مجاہد تھے. اگر تمہارا بیٹا پائلٹ ہے تو حضرت علی خلیفہ رسول تھے. اگر تمہارا بیٹا گریجویٹ ہے تو حضرت علی اسد اللہ تھے. اگر تمہارا بیٹا پیکر سیاست ہے تو حضرت علی پیکر ریاست تھے. حضرات آئیے ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں گے اس جیسی معقول رسم کو مٹا کر دم لیں گے. یہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے. یہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے. ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے باطل کو مٹا کر دم لیں گے. وما علینا الا البلاغ.